السلام علیکم، میرا نام سید عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ آج کے ویڈیو میں ہم کرونا وائرس کے اوپر ہی بات کریں گے، کیونکہ پاکستان میں اس سے ریلیٹڈ ریڈ الرٹ جاری کر دی گئی ہیں، تو بالآخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جو قوم دنیا میں جتنی زیادہ مذہب پرست ہوتی ہے اتنی ہی وہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہوتی ہے۔ پاکستان میں بڑے حالات اچھے چل رہے تھے، وائرس پھیل رہا تھا لیکن پاکستان محفوظ تھا۔ تو یہ کیا ہوا کہ انہی دنوں کے اندر اصل میں یہ بے احتیاطی ہوئی، بلکہ ناقص منصوبہ بندی کیا کہیں، منصوبہ بندی ہے ہی نہیں سرے سے، ان کی پرائرٹی نہیں ہے جو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس ملک کو، ان کی تو پرائرٹیز کچھ اور ہیں۔ تو یہ ایران سے آیا موسٹلی، یہ جو وائرس ہے وہاں کے جو ایرانی ہیں زائرین ہیں یہاں آئے اور آگے پھر ان سے پھیلا۔ اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ 3000 ایرانی زائرین جو آئے ان میں سے 900 لوگوں کو یہ وائرس تھا۔ اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ آگے پھر یہ کس طرح سے پھر یہ پھیلا ہے، اور یہاں تک صورتحال اب ہو گئی کہ تعلیمی ادارے بھی ان کو بند کرنے پڑ رہے ہیں، اور دوسرے جو گیدرنگ ہے یا بڑے اجتماعات ہیں وہ بھی۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں اب تو مذہب اور اس کی دی ہوئی جتنی بھی عقیدت کی چیزیں ہیں وہ بھی ان کی بھی کلی کھل کر رہ گئی ہے۔ یہ جب ادھر نہیں آیا تھا نا پاکستان میں وائرس، تو بڑی وہ مشہوریاں کر رہے تھے، وہ فلاں آیت پڑھ کر پھونکیں، فلاں جو ہے وہ یہ وظیفہ کر لیں، اس آیت کا ورد کر لیں، کرونا وائرس نہیں ہوگا، اور باوضو رہیں، کرونا وائرس نہیں ہوگا۔ کدھر گئی وہ باتیں؟ تو کیا وضو نہیں کر رہے یہ لوگ؟ ذرا بند کر کے دکھائیں نا یہ۔ اور کیا یہ جو بیت اللہ جو بند کیا گیا، کعبہ، اور آگے پھر مدینہ روضہ بھی، تو کیا وہاں پر وضو نہیں ہو رہا تھا؟ تو یہ چیزیں کیا چیز ظاہر کر رہی ہیں؟ یہ جو مذہب کے پیشوا ہیں جنہوں نے مذہب کو اپنی دکانداری بنایا ہوا ہے، اس کرونا وائرس نے ان کی دکانداریوں کی کلی کھول کر رکھ دی ہے، بالکل ان کو نکٹ کر کے سامنے رکھ دیا ہے۔ جو بھی عقائد انہوں نے لوگوں کو دیے، جو بھی انہوں نے جھوٹ بولے لوگوں سے، جتنی انہوں نے وہ قرآن کی، یہ کہہ لیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے قرآن کی بدنامی کی کہ فلاں آیت کا ورد کر لیں، اس کے کوئی دم پھونک کر لیں، اس کو پڑھ کے کرونا وائرس نہیں ہوگا۔ اب جب ہو رہا ہے تو وہ کہیں گے جی دیکھیں آپ کا تو قرآن جو ہے یہ تو بے اثر ہو گیا۔ یعنی جھوٹ بول کر آپ قرآن کے اوپر بھی، اس کے متعلق بھی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، بیت اللہ کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں، روضہ رسول سے متعلق آپ غلط فہمی میں لوگوں کو مبتلا کر رہے ہیں، آب زمزم سے متعلق آپ لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ آب زمزم، یہ جو آب شفا، یہ خانہ کعبہ کا جو انہوں نے وہ جراثیم مارنے والی دوائی ہے، اس سے اس کو صاف کیا ہے۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ عقیدت کے بت کیسے ٹوٹے ہیں۔ اور یہ جو ایران سے جو زائرین آ رہے ہیں یہ تو بڑا ثواب کا کام کر کے آ رہے ہیں، وہ تو اپنے مشکل کشاؤں کی وہ زیارتیں کر کے آ رہے ہوتے ہیں، ان کی روزوں اور ان کے مقبروں سے ہو کر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اتنے ہی ہیں، اسی پائے پہ ہیں جس پائے کے اوپر وہ حج کرنے والے ہوتے ہیں، بیت اللہ کا
اور روضہ رسول کی زیارت کرنے والوں کا، ان کا وہی مقام ہے جو ایران کے زائرین کا مقام ہے، سیم انہوں نے وہی مقام دیا ہوا ہے۔ تو وہ زیارتیں اور وہ مقبرے کوئی کام نہیں آ رہے ان کے، وہاں سے جاتے ہیں اور وائرس لے کر آ رہے ہیں اور یہاں آ کر پھیلا رہے ہیں۔ اب حکومت کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں، اب تفتان کا بارڈر میں نے دیکھا کہ وہاں پر بری صورتحال ہے، کوئی وہاں پر کوئی انٹینسیو کیئر کوئی سینٹر نہیں ہے جہاں پر کوئی اگر مریض ہیں جو ان کی وہاں پر ان کو ایڈمٹ کر کے کوئی ان کا علاج کیا جائے اور مزید ان کو آگے پھیلنے سے روکا جائے۔ نہیں، وہاں سے لا رہے ہیں پھر ادھر آ رہے ہیں، وہ مکس اپ ہو رہے ہیں، وہ بغل گیر ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ کیا تماشا لگایا ہے انہوں نے، خوشیاں منا رہے ہیں اور اب رو رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ اس طرح سے بے احتیاطی کی وجہ سے پھیلی ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مغفرت مانگو اللہ سے، وہ مغفرت یہ ہے کہ اللہ کے جو حفاظت کے قوانین ہیں ان کو اڈاپٹ کرو گے تو وہ حفاظت ملے گی۔ یہ کوئی بخشش نہیں ہے کہ دعا کر لو گے اور کوئی ورد وظائف کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کو آسمان سے کوئی شفا نازل کر دے گا، بالکل ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، تو یہ اس طرح جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے۔ جو بابری مسجد جب وہ انہوں نے گرائی اس وقت کوئی جنات نہیں آئے، وہ گر گئی، تباہ ہوگی، کتنے لوگ مر گئے اس تباہی میں۔ آج وہ ان کے جن بھی آ گئے ہیں، انہوں نے جنات نے قبضہ کیا ہوا ہے بابری مسجد کے اوپر۔ تو وہ جنات وہ کہاں پر ہیں جو انڈیا کے اندر جو لوگوں کو مار رہے ہیں، ان مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ان کے گھروں کو آگ سے جلا رہے ہیں، ان کی خواتین کی ان کو ریپ کر رہے ہیں، تو وہ ان جنوں کو وہاں پر غیرت کیوں نہیں آتی؟ وہ جن ان کو کیوں نہیں بچا لیتے جو بابری مسجد وہ اینٹوں کی بنی ہوئی ایک عمارت کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو وہ جن بچائیں نا ان کو، جو انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کا جو برا حال کر رہے ہیں، ان کی خون ریزی کر رہے ہیں، ان کی عورتوں کی عصمت دری کر رہے ہیں، تو وہاں پر وہ جنات کیوں نہیں آتے، ان کو کیوں نہیں بچاتے؟ کبھی یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ سبز پگڑیوں والے آئے تھے جنگ میں اور وہ جناب وہ گولے پھینکتے تھے اور وہ اس کو کیچ کر کے تو نہر میں پھینک دیتے تھے، کبھی یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کی ہر بات جھوٹ ہے، اور ان کی کرامتیں، ان کے معجزے کدھر گئے؟ یہ اب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب یورپ سے یا دوسرے کفار کے جو ممالک ہیں ان سے کب اس کی ویکسین آتی ہے اور اس کا علاج ہوتا ہے۔ تو کدھر ہیں ان کے معجزات، ان کے کرامات، وہ کدھر ہیں؟ کیوں نہیں دکھاتے یہ جو پہنچے ہوئے بابے ہیں جن کی مزاروں کے اوپر یہ زیارتیں کر کے اور کرونا وائرس کو لے کر آ رہے ہیں، وہ بابوں نے اور ان مزاروں نے اور ان خانقاہوں نے اس وائرس کو ختم کیوں نہ کر دیا؟ جن کی قبروں کے اوپر یہ جا رہے ہیں تعظیم کے لیے، جھکنے کے لیے، ثواب کے لیے، تبرک کے لیے، ان سے وسیلہ مانگنے کے لیے، تو انہوں نے تو اتنا بھی نہ کیا ان مرے ہوئے لوگوں نے کہ ان کا وہ وائرس ہی ختم کر دیتے، کہ کم از کم یہ صحت مند ہو کے واپس اپنے گھروں کو تو چلے جاتے۔ ان کو اتنا بھی خیال نہ آیا کہ یہ کتنے پیسے لگا کے اور کتنی مشکلوں سے ہماری مزاروں اور قبروں اور خانقاہوں پر پہنچے ہیں، تو چلیں ان کا وائرس تو ختم کر دیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں، اس سے بھی آپ سبق سیکھیں۔ یہ جو کائنات کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، وہ ایسے نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہر چیز کا ایک کاز ہوتا ہے اور ہر کاز کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو پوری یونیورس کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت چل رہی ہے۔ یہ درباروں اور خانقاہوں اور ورد اور وظائف اور کہاں گئے اب ان کے یہ وضو؟ کہتے ہیں کہ جی وضو سے وہ بھاگ جاتا ہے وائرس، تو بھگائے نا وضو کر کے۔ وہ تو بیت اللہ بھی انہوں نے بند کر دیا، روضہ رسول بھی بند کر دیا، ایرانی زیارت گاہیں بھی بند ہو گئیں۔ پوری دنیا کی وہ جو پرستش خانے ہیں وہ سنسان پڑے ہوئے ہیں،
وہ یہودیوں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں، ہندوؤں کے ہوں، مسلمانوں کے ہوں۔ دیکھا کیسے مذہب بے نقاب ہوتا ہے، مذہب کی دکانداری کس طرح سے وہ اب سامنے آ رہی ہے۔ کن کے؟ جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں، جو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا اس کی روح سے غور کرتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے، اس کرونا وائرس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کائنات کے اندر پتہ نہیں کتنی نشانی ہے۔ یہ تو دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والی عقل چاہیے۔ عقل و بصیرت سے جو لوگ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کو حقیقت ان کے اوپر ظاہر ہوتی ہے۔ جو لوگ مذہب کی عقیدت میں مست ہوں، بے حال ہوں، اپنا بھی ان کو کوئی اپنی بھی اچھائی اور برائی کی تمیز نہ ہو، اپنے بھی فائدے اور نقصان کا جن کو سینس نہ ہو، ان کو کیا سمجھ آنی ہے؟ اور یہ جو زائرین گئے تھے ایران میں، اگر ان میں عقل ہوتی تو یہ سوچتے کہ ہم تو بڑا نیکی کا کام کر کے آ رہے ہیں، زیارتیں کر کے آ رہے ہیں، قبروں کی، مردوں کی زیارتیں کر کے آ رہے ہیں، اور ہم وائرس زدہ بھی ہو گئے ہیں، تو کیا ملا ہمیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ان چکروں میں قتل ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں راستے میں، ہے نا یہ چیزیں؟ ان کو حادثے بھی ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے وہ جن کی مزاروں پہ جاتے ہیں وہ بزرگ ان کو بچانے نہیں آتے، وہ خود نہیں بچا سکتے، وہ ان کو مرے ہوئوں کو سینکڑوں سال ہو گئے، تو اگر ان میں کوئی چیز ہوتی تو وہ اٹھ کے باہر نہ آ جاتے، وہ پہلے تو خود اٹھ کے باہر آ جاتے نا۔ وہ اپنے آپ کو مٹی سے نکال کر باہر نہیں آ سکتے، تو ان کی انہوں نے کیا مدد کرنی ہے؟ اور کتنے یہ بے عقل ہیں جو مرے ہوئے کی مزاروں کے اوپر جا رہے ہیں اور وائرس لے کر آ رہے ہیں اور آگے بھی پھیلا رہے ہیں، یعنی خود بھی برباد ہوئے، دوسرے لوگوں کی بربادی کا بھی سامان کر رہے ہیں۔ اور اب ان کو یاد آیا ہے کہ جی ایران کے ساتھ بارڈر سیل کر دیے جائیں۔ اب یاد آیا، جب وائرس آ گیا اب ان کو یاد آیا کہ بارڈر سیل کر دیں، تو پہلے کیوں نہیں کیا؟ جب پاکستان سٹیبل تھا، ایک دو اس میں کوئی کیسز ہوئے، وہ بھی وہیں سے آئے، کچھ ایک دو چائنا سے آئے، لیکن وہ کنٹرول ہو گئے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب انہوں نے وہاں سے زیادہ تعداد میں جب وہ آئے ہیں ایرانی، اور وہ پھیل گیا۔ تو مذہب کا جو نشہ ہوتا ہے نا، یہ بہت مہلک ہوتا ہے، اور یہ جو نشہ ہے، یہ دنیا کے تمام جتنے بھی نشے ہیں، یہ ان سے بدترین نشہ ہے، مذہب کا نشہ۔ ہیروئن ہو، وہ چرس ہو، کوکین ہو، کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ جو ڈینجرس جو نشہ ہے وہ مذہب کا نشہ ہے۔ اور اس نشے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ جو دربار ہیں وہاں پہ جوتے کھا کے آتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جنت کی وہ موری میں سے گزر کے آئے، جوتے کھا رہے ہوتے ہیں، لاٹھیاں کھا رہے ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح یہ پٹ رہے ہوتے ہیں، جانوروں کی طرح ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جی جنت کی وہ موری میں سے گزر کے آ رہے ہیں۔ یعنی اچھی خاطر تواضع کرا کے، ڈنڈے سوٹے کھا کے، مکے اور لاتیں کھا کے، اور پھر اس میں مارے بھی جاتے ہیں یہ، اور کہتے ہیں کہ ہم جنت کی، یعنی یہ ان کی جنت ہے۔ جن کی یہ جنت ہو، لاٹھیوں کے ساتھ جن کی پذیرائی ہو، جن کی دھکوں کے ساتھ پذیرائی ہو، جو ان دھکم پیل میں مارے جاتے ہوں، اور وہ کہیں کہ ہم جنت کی موری پار کر کے آ رہے ہیں، تو پھر ایسی قوم کے اوپر اللہ کی لعنت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ یہ لعنت کا کیا معنی ہے؟ ایک تو ہم وہ کہتے ہیں نا، ایسے ہاتھ سے کہتے ہیں لعنت، یہ عربی کا لفظ ہے۔ لعنت کے معنی ہوتے ہیں نعمتوں اور خوشگواریوں سے محروم ہو جانا۔ یہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے دنیا کے اندر جو خوشگواریاں، جو نعمتیں رکھی ہوتی ہیں،
اس سے یہ اپنے آپ کو مذہب پرست محروم کر لیتے ہیں. یہ ہوتی ہے لعنت. اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے محروم کر لینا اپنے آپ کو، یہ لعنت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے کائنات کے اندر؟ انٹلیکٹ. جو لوگ اس نعمت سے کام نہیں لیتے، ویژن، آبزرویشن، یہ ہے بصیرت، ڈسرن، یہ ہیں سب سے بڑی نعمتیں اللہ کی. ٹھیک ہے، رزق تو ہے، وہ دنیا جہان کے پھل ہیں، سبزیاں، غلہ ہے، اناج، بالکل یہ نعمتیں ہیں. آکسیجن نعمت ہے، پانی نعمت ہے. لیکن ان سے بھی بڑی جو نعمت وہ کیا ہے؟ عقل، شعور، بصیرت. تو مذہب پرست جو ہوتے ہیں، پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ٹوپیاں اڑا کے، ان کے اوپر لگا کے وہ دستاریں اور عمامے اور کلے اور جبے، وہ ان کی عقل کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی انٹلیکٹ کو بلاک کر دیتے ہیں. تھنکنگ پروسیس بند. پھر آتا ہے مذہب. پھر ہوتی ہے تباہی جو ہو رہی ہے ان مسلمانوں کی. اگر انہوں نے اپنے آپ کو چینج نہ کیا تو پھر یہ اسی طرح ہی تباہ ہوتے رہیں گے. ابھی ان کے پاس مہلت ہے. اگر انہوں نے صحیح نہ کیا، اگر یہ اسی طرح مذہب پرستی میں ڈوبے رہے تو یہ اسی طرح تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور آخر میں ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ غور و فکر کریں. شکریہ.